بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميادان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم النار وبئس المصير اللهم صل على محمد وآل محمد. قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، الحسین مسجد و امام بارگاہ چیتھم ہل میں شیعہ ویلفیئر ایسوسی ایشن مانچسٹر یو کے زیر اہتمام 1441 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی شب دوم میں آج یہ بعنوان فلسفہ احکام دوسری مجلس سے آزاد، اور ہم نے اس سال یہ طے کیا ہے کہ احکام کی لاجکس، احکام کی فلسفیز پر ڈسکس کریں گے۔ جو جوانوں کے اذہان میں سوالات پیدا ہوتے ہیں یا کیے جاتے ہیں ان کا جواب آ جائے، جو بزرگ بھی تشنگی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ انسٹیٹیوٹ ہے کہ جس کے ذریعے انفارمیشن اور ریفارمیشن کا فریضہ انجام دینا۔ کل کی گفتگو ایک حکم پر رک گئی تھی، پہلے آج یہ سمجھ لیجیے، ایک لفظ ہے حکم، الحکم، کہ ہمارے یہاں اردو یا پنجابی میں آ کر خراب ہو جاتا ہے حکم یا حکم، اصل میں ہے حکم، الحکم۔ ایک ہے الامر، الامر کمانڈمنٹ،
الحکم زیادہ تر آتا ہے ڈیسیجن کے معنی میں اور کبھی آتا ہے کمانڈمنٹ کے معنی میں۔ مثلا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے نہیں ہے، حکم مگر اللہ کے لیے۔ اس حکم سے مراد فیصلہ ہے، قضاوت ہے۔ اللہ جو فیصلہ فرما دے مخلوق کو اسے چیلنج کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے نبی بنائے، جسے چاہے امام بنائے، جسے چاہے خلیفہ بنائے، جسے چاہے معصوم بنائے، جس کے گھر میں چاہے قرآن نازل فرمائے، جسے چاہے راہ ہدایت پہ گامزن رکھے۔ ان امور میں مداخلت ڈائریکٹ اللہ کے حکم کی نافرمانی شمار ہوگی، اس لیے کہ ان الحکم الا للہ۔ قرآن مجید میں جب حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، اے داؤد ہم نے بنایا ہے آپ کو زمین میں خلیفہ، لوگوں کے درمیان جب بھی فیصلہ کرنا تو حق کے مطابق کرنا۔ قرآن کی رولنگ یہ ہو گئی کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جسے بنائے اللہ، جسے شورا نہ بنائے، اس لیے کہ شورا کو بنانے کا حق نہیں ہے۔ شورا مشورہ دے سکتی ہے، بنا نہیں سکتی، مشورہ دینا اور ہے۔ دوسری بات یہ طے ہو گئی کہ جو اللہ کی طرف سے خلیفہ ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا حق کے مطابق کرے گا۔ اب خلیفہ جو بھی ہوگا قیامت تک اس کو حق کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اور نبی نے انٹروڈکشن کرا دیا الحق مع علی وعلی مع الحق، خلیفہ علی سے ہٹ کر ہو ہی نہیں سکتا، یا علی ہوں گے یا علی والے۔ ولا تتبع الہوی، خلیفہ اپنی خواہشات نفس کی فالوئنگ نہ کرے۔ یہ حکم رب ہے۔ عجیب یہ فلسفہ ہے کہ جو خلیفہ بن گیا ہے اب اسے ہوائے نفس کے مطابق کبھی بھی اتباع کا خیال نہیں رکھنا۔ وہ تابع پیغمبر ہو، وہ تابع شریعت ہو، یا وہ معصوم ہو یا وہ تابع معصوم ہو، وہ بھی تالی تلو المعصوم ہوگا۔ یہ بات ذہن میں ملاحظہ فرما لیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب خلیفہ بنایا تو حکم دیا کہ حق کے مطابق فیصلہ کرنا۔ خود حضور سے بھی کہا فاحکم بینہم بالحق، ان کے درمیان میرے حبیب جب بھی فیصلہ کرنا اپنی امت کے درمیان تو حق کے مطابق کرنا۔ گویا نبی کا فیصلہ جب بھی ہوگا حق کے مطابق ہوگا، کیونکہ نبی ہر جگہ پر مولا علی علیہ السلام کو فوقیت دیتے تھے، تو لوگوں میں یہ باتیں شروع ہو جاتی تھیں کہ اپنے کزن کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے کہا تھا اللہم آدر الحق حیث ما دار علی وما قال اللہم آدر علی حیث ما دار الحق، یہ کہا کہ یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تاکہ حق کا بول بالا رہے، باطل کا منہ کالا رہے، حق کو ادھر پھیر جدھر علی جا رہا ہو، یہ نہیں کہا علی کو ادھر پھیر جدھر حق جا رہا ہو۔ گویا ہمیشہ حق پیچھے پیچھے ہوگا، علی آگے آگے۔ شاباش شاباش۔ تو آپ ذرا ایک
لفظ ہے الحکم. ابھی ہم الحکم والی بحث پر رکے ہوئے ہیں. عجیب شان سے کہا ان اللہ یامر، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ امانت کو اہل تک پہنچا. یہ ہر ایک کو حکم ہے، ہر ایک کو. ایمان سے بتائیں، جب مجھے اور آپ کو یہ حکم ہے کہ امانت اہل تک پہنچا دیں، تو کیا نبی کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا کہ وہ امانت خلافت و وصایت کو اہل تک پہنچا دیں؟ ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ امانت کو اہل تک پہنچا دینا ہے. مثلا یہ ہاتھ اللہ کی امانت ہے، یہ آنکھیں اللہ کی امانت ہے، یہ کان اللہ کی امانت ہے، یہ سر اللہ کی امانت ہے، یہ پاؤں اللہ کی امانت ہے. امانت کا قانون یہ ہوتا ہے کہ جب امانت دی جاتی ہے جیسی کنڈیشن میں دی جائے ویسی کنڈیشن میں واپس کرنا واجب ہوتی ہے. تو اللہ نے جب مجھے یہ ہاتھ دیے تھے تو یہ ظلم میں رنگے ہوئے نہیں تھے. یہ ہمیں جب آنکھیں دی تھیں انہوں نے نامحرم کو دیکھا ہوا نہیں تھا. یہ جو پاؤں دیے تھے یہ مرکز گناہ کی طرف چل کے گئے ہوئے نہیں تھے. جب یہ سر دیا تھا اس میں غرور کی آمیزش نہ تھی. تو اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ ان سارے آرگنز کو جب میری بارگاہ میں لے کے آنا تو پاک کر کے لانا، جیسے دیے تھے ویسے لے کر آنا. اور اگر نجس بھی ہو جائیں تو میں نے توبہ کا سمندر تمہارے گھروں کے سامنے بہا دیا ہے، اس میں دھو کے میری بارگاہ میں پاک اور طیب لے کر. یہ جو آپ مجالس سماعت و نظارت کر رہے ہیں دراصل یہ امانت کی واپسی کے لیے ہے کہ جو ہمارے سینوں میں ولایت علی، ولایت محمد و آل محمد کی امانت اللہ نے رکھی ہے اس کو ہم اگلی نسل تک ٹرانسفر کر دیں، اس میں کوئی آمیزش نہ کریں. دیانتداری کے ساتھ جیسی ہے وہ امانت اس کو آگے ٹرانسفر کر دیا جائے. اس میں امینڈمنٹ نہ کریں، اس میں چینجز نہ کریں. شیعیان علی الحمدللہ 1380 سال سے محمد و آل محمد کے وفادار رہے ہیں. اس سے پہلے بھی جو چند سال گزرے ہیں کربلا سے پہلے، اس میں بھی ہمیشہ شیعیان علی محمد و آل محمد کے وفادار رہے ہیں. یہ مجلسیں اسی لیے منعقد کی جاتی ہیں کہ سرکار غازی کے علم کی وفا کے سائے میں ہم قیامت تک اپنی نسلوں میں وفا کا بیج بو. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ فرش عذاب پہ بوڑھے بھی ہیں، فرش عذاب پہ بچے بھی ہیں. یہ تمیز چھوٹے بڑے کی کربلا کے انسٹیٹیوٹ نے ختم کر دی، اس لیے کہ کربلا کی قربانی میں جہاں 6 ماہ کا بچہ قربان ہو رہا ہے وہاں 90 سال کا بوڑھا صحابی بھی قربان ہو رہا ہے. تو جس انسٹیٹیوٹ نے ایج کے امتیازات مٹائے ہیں اس کا نام کربلا. تو یہ فلسفہ احکام کی بابت ایک امر اور ذکر کر دیا جائے. ایک تو ہے حکم جس کا معنی آرڈر بھی ہے، کمانڈمنٹ بھی ہے، اور اس کا معنی ڈیسیجن بھی ہے، اس کا معنی فیصلہ بھی ہے. اسی لیے اللہ عز و جل نے بہت سارے فیصلے حضور کے سپرد کیے ہیں. مثلا اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ مِمَّا قَضَيْتَ حَرَجًا، کہ جب کوئی اللہ کا رسول فیصلہ کر دے تو امت کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر بھی حرج محسوس کریں اور شک کریں. باہر تو کہنے کا کسی کو حق نہیں، اندر بھی سوچ نہیں سکتے کہ یہ جو فیصلہ ہے نعوذ باللہ
یہ حضور کا صحیح نہیں. تبھی فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے دے اسے لے لو، جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ. اس میں کوئی کلاز نہیں ہے کہ کتنی چیزیں لینی ہے اور کتنی چیزوں سے رکنا ہے. کرائیٹیریا ذات مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ جو دیتے جائیں وہ لیتے جاؤ، جس سے روکتے جائیں اس سے روکتے جائے. گھر میں دیں تو لے لو، ممبر سے دیں تو لے لو، مسجد میں دیں تو لے لو، میدان غدیر میں دیں تو لے لو، مباہلہ کے میدان میں دیں تو لے لو. سبحان اللہ. عجیب شان سے ایک آ گیا الامر، ایک تو ہے حکم، ایک ہے امر. امر صرف کمانڈمنٹ کے معنی میں آتا ہے، اور کبھی امر عربی میں میٹر کے معنی میں بھی آتا ہے. اذا وقع الامر بین الامرین، میٹر کے بعد معاملہ، اس کو بھی امر کہتے ہیں. زیادہ جو امر ہوتا ہے وہ کمانڈمنٹ کے معنی میں آتا ہے، اور امر کا جو معنی ہے وہ ہے طلب الشیء. طلب الشیء یہ ہے امر کا معنی. اگر کسی بڑے کی طرف سے امر ہو تو علل استعلاء ہوگا، اور اگر کسی چھوٹے کی طرف سے ہو تو علی سبیل العرض ہوگا. جیسے آپ نے باپ سے پانی مانگا کہ بابا پانی دو یا اماں پانی دو، تو وہ پانی دیں گے عرض سمجھ کر، اور اگر باپ نے آپ سے پانی مانگا تو آپ پانی دیں گے آرڈر سمجھ کر. گویا یہ معاملہ نسبت سے بدل جاتا ہے. اللہ رسول اور امام امر کرے، بزرگ امر کرے تو وہ کمانڈمنٹ اور آرڈر ہوگا، اور چھوٹا دعا کرے اللہ سے مثلا بندہ تو وہ عرض ہوگی، وہ التماس ہوگی، وہ التجا ہوگی. اب جو امر ہے مثلا فعل الامر، اذا کان الامر خالی عن القرینۃ یدل علی الوجوب. امر کی کئی قسمیں ہیں. ایک امر فوری ہوتا ہے، ایک امر بالتراخی ہوتا ہے. مثلا مثال دوں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لگتا یہ ہے کہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ اس امر میں تاخیر نہیں کرنی، اس امر میں تاخیر نہیں کرنی، کیونکہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تاخیر ممکن نہیں، یہ فوری ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اس میں فعل امر نہیں ہے، مگر اس میں امر سمجھایا گیا ہے یوں مفہوم کے ذریعے. ایک ہوتا ہے منطوق، ایک ہوتا ہے مفہوم. منطوق بالکل ڈائریکٹ جو حکم دیا جائے، مفہوم جسے سمجھایا جائے، یہ منطق کی اصطلاح ہے. مثلا مثال کے طور پر یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ فرما دیجئے، یہ ہے منطوق. ما انزل الیک من ربک، یہ منطوق ہے. مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ تبلیغ نہ کی تو پھر کوئی تبلیغ نہیں کی، اس لیے کہ اسلام کی تبلیغ کا دار و مدار ولایت علی پر. اب اس میں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو. آج افسوس یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں کے سامنے خدا کو منوانے کے لیے منتیں کرنی پڑ رہی ہے، توحید منوانے کے لیے منتیں کرنی پڑ رہی ہے، رسالت منوانے کے لیے منتیں کرنی پڑ رہی ہے، امامت و ولایت و وصایت و خلافت منوانے کے لیے منتیں کرنی پڑ رہی ہے، نماز کے لیے منتیں کرنی پڑ رہی ہے کہ نماز پڑھو.
حالانکہ کبھی شیعیان علی میں یہ دور نہیں گزرا ہے کہ نماز کے لیے منت کی جائے. لوگ نماز کے لیے منت کرتے تھے کہ مسجد کھولو تاکہ جماعت قائم. اقیموا الصلاۃ نماز، واقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو. اقیم الصلاۃ لذکری، اے میرے حبیب، یہ فلسفہ بیان ہو رہا ہے. نماز قائم کیجئے تاکہ میں یاد رہوں. لیجئے بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. نماز صرف ایکسرسائز کا نام نہیں ہے، نماز صرف ادائیگی کا نام نہیں ہے. نماز وہ ہے جس میں خدا یاد رہے. اگر نماز پڑھ رہے ہو اور خدا یاد نہیں تو ٹکریں لکھی جائیں گی، نماز نہیں لکھی جائے گی. بالکل اسی طریقے سے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے فحشاء و منکر سے، برائیوں سے نماز روکتی ہے. ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے گالیاں بھی دے رہا ہے، ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے آنکھ پہ کنٹرول بھی نہیں رکھ رہا، ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے چیٹنگ بھی کر رہا ہے، ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے ڈیسیونگ بھی کرتا ہے، ایک بندہ نمازی بھی ہے اور بہت بڑا چور بھی ہے، ایک بندہ ڈاکو بھی ہے اور نمازی بھی ہے. تو یہ نماز اگر اسے فحشاء و منکر سے روک نہیں رہی تو بندوں کی نظر میں تو یہ نماز ہے، اللہ کی نظر میں نماز نہیں ہے. اللہ کی نماز یہ ہے کہ ادھر نماز بڑھتی جائے ادھر گناہ ختم ہوتے. تو فلسفہ احکام کا فلسفہ آپ کو سمجھنا ہے. اب ذرا یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے جو کوتبہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، وہاں استعمال ہوا تھا. کوتبہ کا معنی ہوتا ہے فرض، واجب، لکھ دینے کا معنی ہے، اور مکتوب کا معنی لکھا ہوا، فرض لکھا ہوا. تو ظاہراً تو یہ لگتا ہے کہ اول وقت میں نماز کا پڑھنا قرآن میں فرض کے طور پر لکھا ہوا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے. یہی وجہ ہے ظہر کے وقت ہم عصر نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے وقت ہم عشاء نہیں پڑھ سکتے. ہر نماز کا اپنا اپنا وقت معین ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے ہم بچوں کو قرآن پڑھانے جاتے تھے اراؤنڈ کوئی 29 سال پہلے. تو ہم جب وہاں جاتے تو وہ تازہ تازہ جاب سے آئے ہوتے تھے، تو ان کی بیگم صاحبہ کہتی کہ مولانا آدھا گھنٹہ انتظار کر لیں تو ہمارے میاں اور آپ اکٹھا کھانا کھا لیں. ہم بڑے امپریس ہوئے ان سے، سال بھر ہم امپریس رہے جب تک بچوں نے قرآن نہ پڑھ لیا کہ ہمارا دوست بھائی بڑا زبردست ہے، ہم تو 10 منٹ میں نماز پڑھ لیتے ہیں مغربین کی، ہمارا دوست تو ماشاءاللہ آدھے گھنٹے میں نماز پڑھتا ہے. تو ایک روز ہم نے آمین کے بعد ان سے پوچھ بھی لیا. میں نے کہا دوست کیا تعقیبات پڑھتے ہو مغربین میں، آدھا گھنٹہ لگاتے ہو؟ تو فرمانے لگے ہفتے بھر کی پڑھتا ہوں. اب سمجھ میں آئی ہمیں بات کہ وہ ہفتے بھر کی نمازیں آدھے گھنٹے میں پڑھتے تھے. ہم اس خوش فہمی میں تھے کہ وہ تعقیبات پڑھ رہے ہیں. تو وقت پہ نماز فرض کی گئی ہے. البتہ اللہ نے بریک دے دی، چھوٹ دے دی اللہ نے. مثال کے طور پہ مجھے انتظامیہ نے کہا کہ آپ نے 10 بجے مجلس ختم کر دیں، میں 10 بجے ختم نہیں کر سکا تو یہ تھوڑی سی چھوٹ دے دیں، حالانکہ وقت تو میرا ختم ہو گیا. اصولی طور پر آگے مجھے پڑھنا نہیں چاہیے. اگر میں 5 منٹ اوپر چلے جاؤں تو یہ ان کی طرف سے گویا چھوٹ ہے، کرٹسی جس کو آپ کہتے ہیں، رواداری ہے. اللہ کا پہلا حکم تو یہی ہے کہ ادھر اذان ہو ادھر بےتاب ہو کر نماز پڑھو، اور اگر تم سے تھوڑی بہت کوتاہی ہو گئی تو رواداری میں ہم معاف کر دیں گے. ویسے مزاج یہ ہے کہ فوراً. تو فرش عزائے حسین ابن علی سے اگر مساجد کی رونق دو بالا نہ ہو تو ظاہر ہے پھر کون سا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں سے نماز کی پروموشن ہوگی، کیا احکام الہی کی پروموشن ہوگی؟ ہمارے جوانوں کو یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ باپ اور بیٹے نے ایگزامپل بھی بیان کی ہے. فلسفہ یہاں سے بھی سمجھ لیجئے، اول وقت میں ہی نماز پڑھنی چاہیے. مولا علی صفین میں ظہر کی نماز کے لیے
आसमान देख रहे हैं। और इब्ने अब्बास ये कहते हैं कि मौला क्या देख रहे हैं? घुमसान का रंग पड़ा हुआ है। फरमाते हैं देख रहा हूं सूरज ढला कि नहीं ढला। पूछने वाला शागिर्द कहता है सरकार अभी तो इमरजेंसी में है। फरमाते हैं उधर भी तो देखो, उधर तो कोई सूरज नहीं देख रहा, आसमान नहीं देख रहा। हमारी नमाज, हमारी जंग इनके साथ इसी इशू पे तो हो रही है कि हम आकाम इस्लाम के पाबंद हैं और वो आकाम इस्लाम को अपने ऑप्शन पे मानते हैं। अली वालों, आज 1441 हिजरी में आपने ये सबक लेना है सिफीन के मैदान से, मौला अली अलैहिस्सलाम से, कि वक्त के हुक्माए शाम का, वक्त के जाबिरों का मुकाबला अव्वल वक्त पे नमाज पढ़ के होगा। बेनमाज इनका मुकाबला नहीं कर सकते। आप देख लें आज फलस्तीनियों के हुकूक के लिए, कश्मीरियों के हुकूक के लिए, नाइजीरिया वालों के हुकूक के लिए, बहरीन के मजलूमों के हुकूक के लिए, यमन वालों के हुकूक के लिए वो आगे आ रहा है जो उसी का बेटा है जो अव्वल वक्त में नमाज पढ़ता है। तो ये अज़हान आलिया में जो एस्पेक्ट्स आ रहे हैं इनको आप ज़रा सेव करते जाएं, महफूज करते जाएं। दूसरी एग्जाम्पल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। हमें एक कांटा चुभ जाए तो हम कहते हैं नमाज देर कर देंगे, दवाई ले लें, देर से नमाज पढ़ेंगे। वहाँ 1000+ जख्म लगे हुए हैं और अव्वल वक्त में नमाज खौफ भी मेरा मौला जमाअत से पढ़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहते खून से जमात से नमाज पढ़ा के ये साबित कर दिया एमरजेंसी जितनी भी हो, नमाज जितनी एमरजेंसी नहीं। आज के बाद अगर ये मैसेज कन्वे हो जाए तो सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। अब आइए ज़रा फ़लसफ़ा आकाम में इस इशू पे भी गौर करें। खुद रोज़ा मुहर्रम में 9 और 10 का रोज़ा न रखें। 10 का तो ममनू करार दिया गया है और 9 का भी बेहतर है कि न रखा जाए। ये पहले रखते थे मुसलमान, ये गलतफहमी भी मैं दूर कर दूँ। अलबत्ता 8 दिन रोज़ा रखने में कबाहत भी नहीं बल्कि सुन्नत भी। 8 दिन जो रोज़े हैं वो अल्लाह ताला जिन्होंने रोज़े रखे हैं उनके रोज़ों को कबूल फरमाए। जहाँ तक माह रमज़ान के रोज़ों का ताल्लुक़ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये लअल्ला ये फ़लसफ़ा है रोज़े। ऐ ईमान वालों, रोज़े तुम्हारे लिए इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं कि तुम तक़वा इख्तियार करो। तो रोज़े का हदफ भूखा रखना नहीं है, रोज़े का हदफ मुत्तकी बनाना है। जिसे रोज़ा मुत्तकी न बना सके वो समझ ले या उसका रोज़ा नहीं है या रोज़े का हुक्म देने वाला चाहता नहीं है कि उसके कैंप में ये गुनाहगार दाखिल। ये जो नमाज है, मरजाए तकलीद से मैंने ये जुमला सुना था कि अगर आपको अल्लाह मस्जिद में नहीं बुला रहा तो फौरन माफ़ी मांगिए, इसलिए कि अल्लाह ने अपने दोस्तों में से तुम्हारा नाम निकाल दिया। अल्लाह का दोस्त वो होता है जिसे अल्लाह बुलाता है 5 वक्त अपने दरबार में। और आप खुशकिस्मत हैं, ये जो माशाल्लाह हॉल्स भर गए हैं आज पहली मुहर्रम को, आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चाहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नज़र इनायत है आप पर, वरना बहुत सारे लोग हैं कि जो 10 दिन मुहर्रम के गुजर जाते हैं और वो फर्श अज़ाब पे नहीं आ सकते। आप अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, यही इस बात की दलील है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दफ्तर में आपकी हाजिरी लगा दी है, तभी आपकी हाजिरी कबूल हो। तो फ़लसफ़ा अहकाम की बाबत, ये भी इललुश्शराए की बाबत आप अपने अज़हान आलिया में ये चीज़ भी रख लें कि जैसे मसलन हज है, वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हज को फ़र्ज़ किया है, वाजिब किया है साल में 1 मरतबा उन पर जो मुस्तती हो। पागल के लिए हज नहीं, शराइत में देख लीजिए। नाबालिग के लिए हज वाजिब नहीं। जो मजबूर हो, गवर्नमेंट न जाने दे,
اس کے لیے بھی حج واجب نہیں ہے، جو مستطیع نہ ہو اس کے لیے بھی حج واجب نہیں، جس کو صحت اجازت نہ دے وہ بھی نیابت کرا سکتا ہے، اس کے لیے بنفس نفیس جانا واجب نہیں ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ حج کی شرائط ہے، اور حج کا اصل فلسفہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج اور حج، حج کہتے ہیں ارادے کو، حج کا معنی ہی ارادہ ہے۔ جیسے صلاۃ پہلے تھی دعا کے معنی میں، بعد میں یہ لفظ منقول ہوا، اب ہے یہ جو ہم ارکان بجا لاتے ہیں اس کے معنی میں۔ حج کا لغوی معنی ہے ارادہ، اور اصطلاحی معنی ہے مناسک کا ادا کرنا۔ صوم کا لغوی معنی ہے امساک، رکنا، اور اصطلاحی معنی ہے وہ سحر سے لے کر مغرب شرعی تک، غروب شرعی تک امساک کرنا مفطرات سے۔ تو گویا احکام شریعت میں دو چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے کہ یہ پہلے کس معنی میں استعمال ہوتا تھا لفظ، اور اب کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آیا یہ حقیقت شرعیہ ہے یا حقیقت متشرعہ ہے؟ آیا شارع مقدس نے خود ان الفاظ کو ٹرانسفر کیا تھا، یا بعد میں آنے والے جو تبع تابعین تھے انہوں نے کیا، یا حضور کے دور میں اصحاب نے ان الفاظ کو استعمال کیا؟ یہ جو لیول ہے فکر کا، اس لیے بلند کرنا ہے کہ احکام ایسے نہیں دیے گئے، احکام اس لیے دیے گئے ہیں کہ بندے کو تبدیل کرنا ہے، بندے میں چینج لانی ہے، بندے کو شیطان کے چنگل سے اللہ نے بچانا ہے۔ دیکھیے اسی لیے مثلا الصدقہ، تو صدقہ کے بارے میں جو کہ سنت ہے، یہ سنتی صدقہ کی بات ہے، واجب صدقہ کی بات نہیں۔ واجب صدقہ ہے زکوٰۃ الفطرہ یا زکوٰۃ المال، اس کو کہتے ہیں واجب صدقہ۔ یہ جو صدقہ مستحب ہے، صدقہ مندوب ہے، سنتی صدقہ ہے، سرک صدقہ جس کو کہتے ہیں الصدقہ تو ترد البلا۔ دیکھیے خود اس کے اندر حدیث شریف میں فلسفہ آ گئے۔ لوگ پوچھ سکتے تھے ہمارا کمایا ہوا مال ہے ہم کیوں دیں؟ تو معصوم نے فرمایا، نبی نے فرمایا صدقہ اس لیے دو کہ یہ صدقہ تمہاری بلاؤں کو دور کرے۔ بادروا یومکم بالصدقۃ، حضور نے فرمایا اپنے دن کا آغاز صدقہ سے کرو، مشکلات کو ہمارے حوالے کرو۔ ہر روز صدقہ اس لیے رکھا گیا۔ اچھا پھر خود زکوٰۃ کا آپ کو معنی معلوم ہے، اس لفظ کے اندر بھی پاکیزگی ہے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں بڑھوتی کو، اضافے کو۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم زکوٰۃ دیں گے تو مال کم ہو جائے گا، زکوٰۃ کا لفظ کہہ رہا ہے دیتے جاؤ تو کمی ہوگی بھی نہیں، نہیں دو گے تو کمی ہوگی۔ کچھ مولانا فرما رہے ہیں۔ اچھا خمس کو بھی جو واجب کیا، خمس یا خمس کو جو واجب کیا وہ اسی لیے واجب کیا ہے کہ اگر پانچواں حصہ دے رہے ہو تو ہے تو دے رہے ہو نا، اس لیے فرمایا کوشش کرو دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو۔ تبھی تو صدقہ دینا مستحب ہے، لینا مستحب نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا دینا واجب ہے، لینا واجب نہیں ہے۔ خمس کا دینا واجب ہے، لینا واجب نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسی سوسائٹی چاہتا ہے جہاں ویل آف لوگ ہوں، وہ دیتے رہے، ان کا دست گدائی کبھی دراز نہ۔ آج میں علل الشرائع میں جب ٹاپک کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک روایت مجھے بڑی عجیب ملی ہے، ذرا سنیے، انشاءاللہ اس قابل ہوگی کہ آپ آج اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ روایت کم از کم آپ نے سنی نہیں ہوگی۔ سوال کیا گیا کہ رکوع میں، یہ معصوم سے سوال ہو رہا ہے، رکوع میں انسان جب جھکتا ہے تو جھکنے کا فلسفہ کیا ہے؟ تو معصوم نے عجب جملہ فرمایا
کہ بندہ جھک کے کہتا ہے اعبدک واطیعک، میں تیرا مطیع رہوں گا، میں تیرا بندہ رہوں گا، حتی تضرب عنقی، میری گردن کو یا اللہ تو کاٹ کیوں نہ دے، یہ غلام کی گردن کٹے گی، یہ ایکشن ہے کہ میں تیرا ہی۔ اب ذرا غور فرمایا آپ نے، آج تک آپ نے رکوع کیا ہے، مگر آج کے بعد جب آپ رکوع کریں گے آپ کو لذت محسوس ہوگی کہ بندہ اپنے آپ کو قربانی کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ یہ فلسفہ آج سمجھ لیجئے، یہ جو قربانی ہے، یہ سیکریفائس ہے، اس میں ایک عجیب منزل فکر ہے، ڈیووشن میں کہہ لوں یا پریزنٹیشن میں کہہ لوں، یا آپ کی طرف سے خدمت، جب آپ دین کے لیے کوئی خدمت کرتے ہیں تو دراصل تو عزت و وقار اس قربانی کا ہوتا ہے۔ مثلا جو دمبا، توجہ رہے، جو دمبا حضرت اسماعیل کی جگہ آیا تھا، آپ ایمان سے بتائیے ابراہیم و اسماعیل کا درجہ تو بڑھا، یقیناً بڑھا، کہ باپ نے بیٹے کو قربانگاہ میں لٹا دیا، نہ بیٹے نے چونچ رہا کی نہ باپ نے چونچ رہا کی، بالکل ٹھیک۔ اذ قال ربہ اسلم، جب کہا اللہ نے اسلم تو حضرت ابراہیم نے کہا اسلم، تو میں تسلیم کر گیا، یہ تو ٹھیک ہے، قربانی دینے والے کا درجہ تو بڑھا۔ عجیب بات یہ ہے، ایثار میں یہ ایک عجیب منزل فکر ہے کہ قربانی کا درجہ بھی بڑھ گیا۔ وہ جو جانور قربان ہوا اسے آج تک آپ مقدس سمجھتے ہیں اور اس کی شبیہ کو بھی مقدس سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس درجے کی بلندی کے لیے، ڈیووشن کے لیے کام آیا۔ یہ جب حاجی جاتا ہے، اللہ آپ سب کو لے جائے، تو حاجی اپنی قربانی کو اپنے سامنے چلاتا ہے، حاجی پیچھے چلتا ہے، قربانی سامنے چلتی ہے۔ خواہ نبی امام کیوں نہ قربانی لے کے جا رہا ہو، حکم یہی ہے کہ قربانی آگے آگے ہو اور حاجی پیچھے پیچھے ہو۔ آپ نے دیکھا کتنا درجہ بلند ہو گیا ہے اس کا کہ معصوم پیچھے چل رہا ہے، قربانی آگے چل رہی ہے، نبی پیچھے چل رہا ہے، قربانی آگے چل رہی ہے، امام پیچھے چل رہا ہے، قربانی آگے چل رہی ہے۔ اب میں نقطہ یہاں دے رہا ہوں، سمجھیے گا اس فلسفے کو بھی، کہ جب قربانی کا احترام ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ابراہیم و اسماعیل تو ہیں ہی اپ گریڈ، مگر وہ قربانی بھی اپ گریڈ ہو گئی اور اس کی شبیہ بھی اپ گریڈ ہو گئی، اس لیے کہ جو قربان ہو جائے معصوم کے لیے، جو ڈیووشن کر لے معصوم کے لیے، اس کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اب مجھے سمجھ میں آئی بات کہ کیوں بی بی فاطمہ کھڑی ہو جائیں گی، اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گی جب تک ان کے بیٹے کے عزادار نہ چلے جائیں گے۔ جیسے قربانی آگے ہوتی ہے اس طرح عزادار آگے ہوں گے، صاحبان عزا پیچھے پیچھے۔ ماشاءاللہ یہ ہیوی ڈیوٹی اشرا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اذان عالیہ میں 100 مجلسوں کا خلاصہ 10 مجلسوں میں آئے، اس لیے میں جلدی جلدی آپ کی خدمات عالیہ میں میٹیریل پیش کرتا جا رہا ہوں تاکہ جلد از جلد کچھ کنکلوژنز بھی آ جائیں، کوئی ریزلٹ بھی آ جائیں اور کچھ غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں۔ بس تقریر آخری مرحلے میں آ گئی ہے، آج یہ دوسری تقریر ہے اور انشاءاللہ کل پھر یہیں سے چلیں گے جہاں اس بحث کو روکیں گے۔ فلسفہ حج میں ایک بات اور سمجھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں حج پہ جب ہم جاتے ہیں، اللہ آپ سب کو حج پہ لے جائے، آپ دیکھتے ہیں کہ طواف کرتے ہیں، طواف ہوتا ہے مقام ابراہیم کے اندر اور حتیم اسماعیل کے باہر، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا آج کل تو اجازت مل گئی ہے، اجازت ہے بے شک آپ دیوار تک کریں، آپ کے مراجع ماشاءاللہ اللہ ان کی زندگی دراز کرے، یہی بیوٹی ہے شیعہ مذہب کی کہ مجتہد اپنے فتوے کو زمان و مکان کے مطابق دیتا ہے۔ ہمارے مذہب میں جمود نہیں ہے، ہمارے مذہب میں اجتہاد ہے۔ اب تو آپ کے لیے اجازت ہے، مگر ریکمینڈڈ آج بھی یہی ہے کہ آپ مقام ابراہیم کے اندر رہیں
اور حتیم اسماعیل کے باہر، حتیم کے اندر نہیں کرنا طواف۔ اچھا، اب جو والز ہیں، دیواریں ہیں، آپ ان سے باہر چلے جائیں جہاں پر صفا و مروہ ہے، وہاں اگر آپ جا کر طواف کرنے لگے وہ طواف باطل ہے، اس لیے کہ آپ نے باؤنڈری چھوڑ دی، حدود چھوڑ دی۔ تو فلسفہ حج اصل میں یہ ہے کہ جس طرح یہاں اللہ کے حکم پہ چل کر باؤنڈری کے اندر رہتے ہو اور حاجی کہلاتے ہو، ساری زندگی حدود شریعت کی باؤنڈری میں رہو تاکہ ناجی کہلا سکو، اس لیے وہاں بلایا جاتا۔ صفا اور مروہ کے درمیان آپ جو سعی کرتے ہیں، سعی صفا مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اللہ اکبر۔ یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے، آپ کبھی صفا سے ادھر نہیں جاتے، کبھی مروہ سے ادھر نہیں جاتے، صفا کے بھی اندر رہیں گے، مروہ کے بھی اندر رہیں گے۔ پتہ چل گیا، سعی یہ ہے کہ جو حدود اللہ معین کر دے اس کو کراس نہ کیا جائے۔ آپ کی ساری زندگی سعی بن جائے گی، گھر صفا بن جائے گا، مسجد مروہ بن جائے گی، اگر آپ اللہ کے حدود کی پابندی کریں۔ ہو سکتا ہے میرا محترم آڈینس کہے یہ کہاں سے آپ نے تعبیر پیش کر دی کہ گھر صفا بن جائے گا، مسجد، میں مثال دیتا ہوں، آپ کا دفتر یا گھر صفا بن جائے گا، الحسین مسجد مروہ بن جائے گی۔ کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب ندا پہنچ جائے، اذان پہنچ جائے، میسج چلا جائے، واٹس ایپ آ جائے، ای میل آ جائے، ٹی وی پہ دیکھ لو، میسج کنوے ہو جائے کہ جمعہ 1:15 بجے ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ ہے، تو سعی کے لیے آؤ اللہ کے ذکر کی۔ آپ نے دیکھا اسٹیٹس بدل گیا یا نہیں؟ اللہ کی ذات نے اب آپ کے گھر میں حج کا اسٹیٹس رکھ دیا، آپ کے دفتر کو صفا بنا دیا، مسجد کو مروہ بنا دیا اگر جمعہ کی نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ اور نبی نے پھر وضاحت کی، الجمعۃ حج الفقراء والمساکین، جمعہ مسکینوں اور فقیروں کا حج ہے۔ جو وہاں نہیں جا سکتے اینول یا لائف میں ایک مرتبہ، وہ ہر ہفتے حاجی بن سکتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ۔ ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے فضول بحثیں بہت ہیں۔ آج ایک نئی بحث شروع ہو رہی ہے کہ جمعہ ہمارے ہاں واجب ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب۔ حکم قرآن کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ واجب ہے بھی نہیں؟ کیا اللہ آپ سے پوچھ کے واجب بنائے گا، یا آپ نے اللہ سے پوچھ کے واجب پہ عمل کیا؟ اپنی ول کو شامل نہ کریں۔ یاد رکھیں، امام حسین علیہ السلام جو ٹکرائے تھے یزید کے ساتھ، اس لیے کہ وہ احکام شریعت میں اپنی ول شامل کر رہا تھا، اور حسین ابن علی یہ کہہ رہے تھے جب میرے نانا کو حق نہیں اپنی ول شامل کرنے کا تو کسی اور کو کبھی حق ہوگا اپنی ول شامل کا۔ اللہ کی ول کا نام اسلام ہے، اللہ کی ول کا نام دین۔ وہ الگ بات ہے کہ ان ہستیوں نے اتنا اللہ کی ول پہ عمل کیا کہ اللہ نے آواز دی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہتے ہو وہ ہم چاہتے ہیں، جو تمہاری رضا ہے وہ ہماری رضا۔ بس آخری جملہ اور التماس سے دعا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے خود گھر میں کعبہ موجود ہے، یہ فلسفہ احکام ذہن میں رکھیے، خود آپ کے گھر میں کعبہ ہے۔ کہاں؟ حضور نے فرمایا النظرۃ الی الاب، باپ کے چہرے کی طرف ایک نگاہ کرنا، تعدل حبا لہ تعدل حجا مبرورا، ایک نگاہ آپ کے باپ کے چہرے کی طرف حج مقبول کا ثواب رکھتا۔ کعبہ گھر میں آ گیا کہ نہیں؟ آپ خود اس کا طواف نہ کریں، اس میں خدا کا تو کوئی قصور نہیں۔ گھر میں کعبہ موجود۔ النظرۃ الی الام حبا لہا،
तादिल हज्जम मबरूर, एक निगाह मां के चेहरे की तरफ एक हज के बराबर। जरा गौर करें। और अलबत्ता नबी भी जानते हैं ना अपनी उम्मत, हुब्बन लहू हुब्बन लहा, ये निगाह गजब की ना हो, मोहब्बत की हो। आप, एक साहिल ने पूछा, यहीं पर मैंने, बहुत पुरानी बात है, पहले साल जब आया था तो मैंने अर्ज किया था, उस वक्त तक ये रिवायत मिली नहीं थी, तो मेरी आदत नहीं है कि रिवायत ना हो तो कहूँ मैंने पढ़ा। अब मैं कह रहा हूँ मैंने रिवायत पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रिवायत मौजूद है कि साहिल ने कहा, सरकार लो अंजुरो इलल अबे अविल उम्मे में अतमर्रते, अगर मैं 100 मरतबा अपने माँ बाप को देखूं मोहब्बत से, तो सरकार का जो मफहूम कलाम है, फरमाते हैं तुमने खुदा को गरीब समझा है, तुम देखते न थको वो सवाब देते हुए नहीं। आज यहां बहस खत्म हो रही है। जवानों, अगर माएँ जिंदा हैं, बाप जिंदा हैं, तो आज से उनकी जियारत करके डेली हाजी बनना, कई कई बार हाजी बनना। जुमा की नमाज हो रही है, जुमा में शिरकत फरमाकर साई करना और फुकराओ मसाकीन का हज करना। फुकराओ मसाकीन वो ही नहीं होते जिनके पास पैसा ना हो, फुकराओ मसाकीन वो भी होते हैं जिनके रिसोर्सेज ना हो, जो नहीं जा पा रहे, मजबूरी है कोई, हज करना। ये है फलसफतुल अहकाम। अल्लाह के, हाँ अल्लाह के फजल करम से इतनी वुसअत है अख़ज़ सवाब की और दफ़े इक़ाब की। एक छोटा सा अमल, आज मेरी एक बहन ने कहा कि हम चाहते हैं आपसे ये भी सुने कि आखिरत में क्या काम आएगा। एक जुमला सिर्फ सुन लीजिए, और वो जुमला ये है कि एक मोहतरमा खातून इराक की थी, वो बख्श दी गई, तो उनको किसी ने कहा कि तुम तो नमाज नहीं पढ़ती थी आलम रोया में, वो बख्श दी गई। उन्होंने कहा सड़क पे एक कांटा पड़ा हुआ था और मैंने वो कांटा उठा लिया था, अल्लाह ने उस कांटे के एवज मुझे बख्श दिया। इसका मतलब ये नहीं नऊज़ुबिल्लाह के नमाज छोड़ दें। एक मुसीबत ये है हमारी कौम की, हर दूसरा बंदा यहाँ आयतुल्लाह अपना इस्तेमाल फौरन करेंगे। अभी मैं, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं इफ्तिखार अली शाह साहब, अभी उनकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि अगर लोगों की बातें हम माने तो हम अशरा क्या, हम तो एक मजलिस ना पढ़ सकें, आधी मजलिस में बेहोश हो जाए। इसलिए कि अगर 100 बंदा सुनने वाला है तो 500 ओपिनियन, 500 राय देने वाला है। आपने कभी डॉक्टर को राय दी है कि ये नुस्खा न दे, ये दवाई लिख? आप कितने समझदार हैं, दीन के डॉक्टर को राय दे रहे हैं, ये कर और ये न कर। जिस दिन आपने दीन के डॉक्टर को डॉक्टर समझना शुरू कर दिया, गुलाम समझना छोड़ दिया, उस वक्त फलसफा आकाम समझ में आया। और आज वो दिन है कि जिस रोज अमूमन हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तैयारी करते हैं। मजलूम करबला, शहीद नैनवा, फरजंद ज़हरा जब निकले हैं, ये गलत फहमियाँ हैं, उनको दूर भी करना चाहिए। अमूमन मैं बचपन से सुनता था कि रात में निकले हैं, रात में नहीं, जो इमाम का सफ़र है वो असर के वक्त शुरू हुआ। असर के, अरब का दस्तूर था मुसाफिर असर के वक्त पलट आते थे अपने घर। ऐसे नहीं था जैसे हम आज लेट नाइट तक नहीं पलट, असर के वक्त सब अपने काम काज करके घर पलट आते। तो फातिमा कलाल उस वक्त निकला है कि जब कोई ये ना कहे कि मुझे तो इत्तला ही ना मिली कि हुसैन इब्ने अली जा रहे। एक दिन कबल मुतालिबा बैअत हुआ है और फरजंदे रसूल, फरजंदे अली व बतूल ने ये कह के खत फासिल खींच दिया कि वह मिसली ला युबायिउ मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं। असल में आपने बता दिया कि जब मैं बैअत नहीं कर सकता
तो मेरे भाई ने बैत कैसे की? न मेरा भाई बैत कर सकता और न मेरे बाबा ने बैत। कोई भी मासूम किसी गैर मासूम की बैत कर ही नहीं सकता, ये उसूल बताया। और फिर जब दरबार से निकले हैं, दरवाजे पे आए हैं तो दरवाज़ा भारी निकला। मन वरा अलबाब, कौन है दरवाजे के पीछे? बीबी ज़ैनब ने आवाज़ दी, भैया और कौन हो? जब से आप दरबार में गए हैं तब से आपकी बहनें सर पे कुरान लेके खड़ी हैं और अल्लाह को वास्ता दे रही है कि पंजतन पाक की एक निशानी बच गई है या अल्लाह। जैसे ही अंदर आए, बहन ने कहा, नानी अम्मा उम्मे सलमा ने याद किया। एक ही हरम रसूल जिंदा है सन 60 हिजरी में, सिर्फ एक ज़ौजा रसूल हयात है, उनका नाम है उम्मे सलमा। उम्मे सलमा ने याद किया है, गए सलाम किया। फसाहत सहतन अजीमा, बीबी उम्मे सलमा चीख मार के हो। अरब में दस्तूर नहीं था कि औरतें चीख मार के। हुसैन बिन अली पूछते हैं, माजा युक्ति के याजत था, नानी अम्मा किस शय में बताया? फरमाती हैं, हुसैन मुझे तुम्हारा बचपना याद आ गया। एक रोज़ वही आ रही थी, तुम्हारे नाना ने मुझसे कहा था कि उम्मे सलमा आज किसी को मेरे हुजरे में ना आने दो। मैंने सबको पलटा दिया था, मगर जब तुम आए थे ना हुसैन, दीवारें पकड़ के, मैंने तुम्हें पलटाना चाहा था। तुम्हारा नाना बगैर इमामे के, बगैर नालैन के हुजरे से निकल आया और मुझसे कहता था, उम्मे सलमा ये हुक्म मेरे हुसैन के लिए नहीं था। हुसैन वो है जिसकी नाज़बरदारी अल्लाह ने भी उठाई, हुसैन की नाज़बरदारी नाना ने भी उठाई है, बाबा ने, अम्मा ने भी, भाई बहनों ने भी। आज तक हुसैन की नाज़बरदारी उठाई जा रही है। मेरे अजीज़ों, आज दूसरी मजलिस है, एक जुमला सुन लीजिए। आयतुल्लाह उज़्मा शेख जाफर शोस्त्री लिखते हैं, लम्मा वुलिदल हुसैन क़ब्बला रसूलुल्लाह जसदहु मिन राअसिही इला रिजलैह। जब हुसैन पैदा हुए थे तो हुजूर ने सर से लेके पांव तक मुकर्रर बोसे लिए हुसैन के जसद। बीबी ने पूछा, लम्मा वोलेदा हसनी, बाबा जब मेरा हसन पैदा हुआ था, कब्बल वजहा व शफता, आपने होठों के बोसे लिए थे, चेहरे के बोसे लिए थे। मगर अजीब बात है, हुसैन के सारे बदन के बोसे लेते हैं। तो फरमाते थे, उक़ब्बिलु मवाज़िअल जराहात, मैं वो जगह चूम रहा हूँ जहाँ जख्म लगेंगे। इसका मतलब यह है कि गरीब ज़हरा के बदन का कोई हिस्सा ऐसा न होगा कि जहाँ जख्म नहीं लगेगा। यहाँ खुदा हाफिज किया। फिर रात गुजरी मेरे अजीज़ों, एक सहाबी रसूल है उर्वा ग़िफ़ारी, वो कहते हैं कि कई साल से मेरी कानों की समात संगीन हो गई थी और मैं सुन नहीं सकता था कुछ, मगर कई साल के बाद पहली मरतबा 27 और 28 की दरमियानी शब में मुझे कुछ बीबियों की रोने की आवाज़ आई। वो उठ के बैठ गए, अपनी अहलिया से कहते हैं कि मैं जो कि गरज बादलों की सुन नहीं सकता, जो आसमानी बिजली की आवाज़ नहीं सुन सकता, मेरे कानों में कुछ बीबियों की रोने की आवाज़ आ रही है। उर्वा की ज़ौजा ने कहा, उर्वा ज़रा आहिस्ता बोल, ये अली और बतूल की बहू बेटियां हैं, इसलिए कि हुसैन सफर इराक पे जा रहे हैं। बस एक एक करके मेरे अजीजों दिन हुआ। दिन के वक्त मेरे मौला हुसैन अपने नाना की जरी पे गए। अभी रोजा नहीं बना था, कच्ची कब्र थी। कब्र को लिपट के कहते हैं, नाना अगर मुमकिन है तो मुझे कब्र में ले ले नाना। आवाज आई, अल्लाह के पास वो मकाम है हुसैन जो शहादत के बगैर नहीं मिलता। तेरे अम्मा और तेरे बाबा मेरे पास आए हैं और वो मुझसे कहते हैं हुसैन शहीद होंगे तो हम मुंतजिर हैं बहिश्त में। एक मर्तबा ये कह के चले कि नाना आपका शहर आबाद रहे, जो जिंदा रहेंगे आपके शहर में आएंगे, आपका नवासा वापस नहीं आएगा। फिर अम्मा की कब्र पे गए। रावी ने लिखा, जब हुसैन नाना की कब्र पे गए थे एक पहाड़ की तरह चल के गए थे, मगर जब अम्मा की कब्र पे गए ऐसे गए जैसे छोटा बच्चा
چلتا ہے اور گر جاتا ہے، چلتا ہے اور گر جاتا ہے۔ قبر پہ پہنچ کے کہا السلام علیکہ یا اماں، اماں آپ کا بیٹا آیا ہے۔ جواب آیا وعلیکم السلام یا غریب الام، وعلیکم السلام یا شہید الام۔ رخصت ہونا چاہتے ہیں، بھائی حسن کی قبر پہ آئے، جب حسین ابن علی جانے لگے عزیزو تو عجیب روایت ہے کہ نانا کی زری کو یوں دیکھتے تھے جیسے وہ مسافر دیکھتا ہو جس نے کبھی پلٹ کے واپس نہیں آنا۔ نانا کے شہر کو بھی دیکھتے چلے، نانا کے شہر کو بھی دیکھا، دیواروں پہ بھی نظر کی۔ اجرکم علی اللہ۔ ابھی 2-4 قدم چلے ہوں گے کہ ایک مرتبہ ابو الفضل گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، کہا مولا ذرا رک جائیے، عبداللہ ابن جعفر تیار آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب زینب عالیہ نے دیکھا، کہا عبداللہ روکنے تو نہیں آئے؟ کہا روکنے نہیں آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ کہا ہم بنی ہاشم کا طریقہ ہے، چھوٹی شے کو بڑی میں قربان کرتے ہیں، یہ اون و محمد لے جائیے، ایک کو میری طرف سے حسین پہ نظر کر دینا، ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ کیونکہ صدقہ کا لفظ کہا، صدقہ وہ ہوتا ہے جو چھپا کے دیا جائے۔ تبھی تو زینب نے نہ کربلا میں اون و محمد کا بیان کیا، نہ شام میں بیان کیے، نہ واپس آئی تو بیان کیے، حتیٰ کہ جب اجڑ کے بھی آ گئی اور 2 چھوٹے چھوٹے بستروں پہ نظر پڑی تو اون و محمد کو نہیں روئی، بس ایک ہی جملہ کہا، عبداللہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا۔ ماتم حسین